اچھا سر، آپ نے کارپوریٹ فارمنگ کی بات کی اور ابھی آپ نے پانی پہ بھی بہت لکھا ہے، میں پڑھتا بھی رہا ہوں، اور آپ کو اس چیز کا آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا۔ اب میں نے ایک ان کا سیمینار تھوڑا سا سنا تھا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں جو ہم نے زمینیں لی ہیں ان کی جو کمانڈ ایریا میں نہیں ہے وہ زمینیں لی ہیں، بیرن ایریا لی ہے، ہم ان کو آباد کریں گے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو پانی سندھ میں ضائع ہوتا ہے، جس کو وہ ضائع کہتے ہیں، جو کوٹری بیراج سے نیچے جاتا ہے، ہم اس کو استعمال کریں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا ہم سب کے پاس تھوڑی تھوڑی زمینیں ہیں، اور میرا اگر اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں تو پہلے ہمارے پاس کوئی ہفتے میں پانی آتا تھا، اور اس کے بعد 15 دن میں، پھر اب 22 دن میں، اب تو ایک ایک مہینے تک پانی کبھی کبھار نہیں آتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ زمینیں ان لوگوں نے آباد کی اور کارپوریٹ فارمنگ کی، باہر کے لوگوں نے آباد کی، ان کو پانی بھی زیادہ ڈسچارج میں چاہیے ہوگا، تو پھر یہ جو ہماری ایگرو بیس سوسائٹی ہے وہ تباہ نہیں ہو جائے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں، اس کے بہت سے پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات تو ماجد صاحب یہ ہے کہ دنیا میں مجھے بتائیے کون سا ملک ہے یا کون سی ایسی ریپبلک ہے کہ جہاں وہاں کی سیکیورٹی ادارے اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنا ہی کام کرنا چاہیے، اور اس کو اپنے جو ڈومین ہے اس کا، جو کانسٹیٹیوشن نے طے کر رکھا ہے، تو اپنے آئینی حدود سے باہر جانا اگر کوئی بھی ادارہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ اگر کل کو عدلیہ کام کرنے لگے گی حکومت کا، اور حکومتیں کام کرنے لگے گی جو ہے وہ عدلیہ کا، یا پارلیمنٹ کام کرے، اس لیے ہر ادارے کی حدود ہوتی ہے ریاست اور ریپبلک کے اندر۔ پہلا جو اعتراض میرا یہ ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ ان اداروں کا کام نہیں ہے، پہلی بات۔ اب آئیے دوسری بات کہ اگر یہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ملک میں فوڈ سیکیورٹی کا ایک چیلنج سامنے آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کا زمانہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ بڑے مسائل سامنے آئیں گے، اس لیے جو پرابلم ہے اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، جو پرابلم ہے اس پر ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات ہے کہ دنیا کلائمیٹ چینج کی زد میں ہے، اور دنیا میں فوڈ سیکیورٹی کے مسائل ہم جیسے ملکوں میں بڑھیں گے۔ پورا افریقہ ہے، ساؤتھ ایشیا ہے، لاطینی امریکہ ہے، اور بہت سے ممالک ایون ایسٹ یورپ کے بھی ہیں، اور بہت سے اور خطوں کے علاقے بھی ہیں۔ اب آئیے حل کی طرف، تو سوال یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بجائے کہ اس کے کہ آپ بیرونی کمپنیوں کو آپ یہ اپنے ملک کی زمینیں حوالے کریں۔ صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اس کا حل ہے وہ حل یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کام فوج کے حوالے کریں اور یہ کام دنیا کی باہر کی جو ایک کارپوریشنز کے حوالے کریں، اس کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں۔ اب آئیے کہ حل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ پروونشل ڈومین ہے، اور اگر یہ ہمیں زون بنانے بھی ہیں تو یہ صوبوں کے پاس ہونے چاہیے، صوبوں کے ہونے چاہیے، اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے فیڈریشن کا یا کسی اور ادارے کا۔ یہ مکمل طور پر یہ جو استحقاق ہے اور ڈومین ہے یہ پروونشل ہے آئینی طور پر۔ دوسری بات کہ پاکستان کے قیام سے پہلے ایک مطالبہ ہوتا رہا، اور وہ مطالبہ یہ ہوتا رہا ہے کہ اس ملک میں جو بے زمین کسان ہیں آپ لینڈ ریفارمز کریں۔ اچھا، جو زمینیں زمینداروں یا جاگیرداروں کے پاس ہیں وہ تو چلیں جب بھی آپ لے سکیں، لیکن جو زمین سرکار کے پاس ہے تو بجائے اس کے کہ وہ زمینیں آپ بحریہ ٹاؤن کو دیں، آپ وہ ڈی ایچ اے کو دیں، آپ وہ کمپنیوں کو دیں، تو اس ملک کے جو غریب لوگ ہیں، جو لینڈ لیس کسان لوگ ہیں، جو ہی بیک بون ہے اس ملک کی زراعت کا، تو وہ 76 سال سے لاوارث ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ پورے کا پورا منصوبہ ہی غلط ہے، آئینی طور پر بھی، اصولی طور پر بھی، پالیسی کے طور پر بھی۔ اور آپ نے خود بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا کہ جو اس وقت ہماری محدود زراعت کی صورتحال ہے اس کو بھی پانی میسر نہیں ہے، اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی ضائع ہوتا ہے، یا یہ میں سمجھتا ہوں یا تو جہالت کی انتہا ہے یا بدنیتی کی انتہا ہے۔ آئی یو سی این نے 1991 میں کہا تھا کہ
کم سے کم 10 MAF پانی جانا چاہیے دریا کا سمندر میں، تاکہ ایکولوجیکل آرڈر وہاں کا مینٹین رہے اور سی انٹرویژن نہ ہو اور مینگروو فارسٹ سلامت ہو، اور وہ پورے کی پوری جو اس علاقے کی، اور پورے آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ سمندر نگل چکا ہے پچھلے 30 سال 35 سال، پانی جاتا نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو منصوبے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ منصوبے متنازع ہیں. اس پر مزید اس ملک میں تنازعات پہلے سے ہیں. یہ منصوبے اس ملک کے اندر تنازعات کا ایک نئی پینڈورا باکس کھولنے جا رہے ہیں. اور یہ تنازع کیسا ہوگا؟ یہ تنازع ہے ریاست اور شہریوں کا. یعنی ایک طرف لوگ ہیں مقامی، جن کی زمینیں ہیں، جن کے پہاڑ ہیں، جن کی جو جھیلوں کے آس پاس آباد ہے. تو مجھے بتائیے کہ اگر ایک ریاست جو پہلے سے بڑی کمزور ہے، بڑی خراب صورتحال میں ہے، جو پہلے سے ہی بہت ہی بحرانوں کا شکار ہے، اگر وہ اس طرح اپنے مقامی آبادیوں کے ساتھ ٹکراؤ میں آئے گی تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تمام کا تمام منصوبہ ہے، یہ وائبل بھی نہیں ہے، درست بھی نہیں ہے، اور یہ حل بھی نہیں ہے. اس لیے یہ ابھی سے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے اس کے بارے میں کھل کر باتیں کر رہے ہیں. اور یہ جو بھی منصوبے بنانے والے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی مہارت تو مشکوک ہے ہی، لیکن ان کی نیت سب سے بڑھ کر مشکوک ہے. کہ وہ ماہرین سو کال جو سمجھتے ہیں کہ کارونجر فقط گرینائڈ ہے، وہ صرف جو ہے وہ بیچنے کا پہاڑ ہے، اس کی کوئی ایکولوجی نہیں ہے، اس کی کوئی ہیریٹیج کی حیثیت نہیں ہے، وہ مقامی طور پر کوئی نیچرل ہیریٹیج نہیں ہے. یہ جو تمام کے تمام ہمارے وسائل ہیں، یہ ظاہر ہے ان کی ایک بہت پہلوؤں سے اس کی ایک بڑی معاشی اہمیت ہے، تہذیبی اہمیت ہے، تاریخی اہمیت ہے، فطری اہمیت ہے، اور ماحولیاتی اہمیت ہے. مقامی آبادیوں کو سے جا کر آپ پوچھیں تو وہ بتائیں گے آپ کو، اصل ماہرین وہ لوگ ہیں کہ وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ ہمارے پہاڑ یا ہمارے وسائل کس قدر امپورٹنٹ ہیں. جو یہ نام نہاد ماہرین سمجھتے ہیں کہ سمندر میں پانی جانا ضائع ہوتا ہے، وہ جا کر کسانوں سے پوچھیں، وہ جا کر مچھیروں سے پوچھیں، وہ جا کر صدیوں سے ہزاروں سالوں سے آباد جو لوگ ہیں مقامی، وہ ریئل ماہرین ہیں. یہ جگاڑی ماہرین جو ہے، جن کو کچھ نہ پتہ ہے ماحولیات کا، نہ معیشت کا، نہ مقامی آبادیوں کے وسائل کا احترام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں آپ ماجد مسعود صاحب خود بھی اس سیکٹر میں کام کرتے رہے ہیں، دنیا میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ ہر وہ منصوبہ سسٹینیبل ہوگا جو فائنینشلی وائبل ہوگا، جو ماحولیاتی طور پر وائبل ہوگا، اور جو مقامی آبادیوں کے لیے وائبل ہوگا. تو ایسا کوئی منصوبہ دنیا میں ترقیاتی نام پر ناکام ہونے کی اس کی مطلب یقین ہوتا ہے کہ جو معاشی طور پر فیزیبل نہ ہو، اور جو ماحولیاتی طور پر بھی فیزیبل نہ ہو، اور مقامی آبادیوں سے ٹکراؤ میں ہو. دنیا میں کوئی ایسا معاشی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ مقامی آبادیوں کا کتنا اس پر اعتماد ہے، اور ماحولیاتی طور پر وہ کتنے محفوظ اور درست منصوبے ہیں. تو جو منصوبے ماحولیاتی طور پر بھی درست نہیں ہے، مقامی آبادیوں کے ساتھ ٹکراؤ میں ہے، آئین کو بائی پاس کرتے ہیں، صوبائی حکومتوں کو بائی پاس کرتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کو پوچھتے نہیں ہیں، یا ان پر دباؤ ڈال کے ان سے فیصلے کروا لیتے ہیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور میس اپ ہونے جا رہا ہے. اس ملک کو بالکل ضرورت ہے فوڈ سیکیورٹی کی، اس ملک کو بالکل ضرورت ہے زراعت کو درست کرنے کی، اس ملک کو بالکل ضرورت ہے پیداوار کو بڑھانے کی، بالکل یہ درست بات ہے. لیکن وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکتی کہ آپ ماحولیات کا خیال بھی نہ کریں، مقامی وسائل کا لحاظ بھی نہ کریں، مقامی آبادیوں کا لحاظ بھی نہ کریں، دستور کو بالائے طاق رکھیں. یہ بالکل نہیں ہو سکتا. اس لیے جن جی سر، گو اہیڈ، کمپلیٹ کریں بولے سر آپ. میں نے یہی کہا کہ یہ جو بھی نام نہاد ماہرین ایسے منصوبے بناتے ہیں، یہ اس ملک کو برباد ایسے ماہرین نے کیا ہے. اچھا سر، وہ جو تباہی جی صحیح کہہ رہے ہیں سر. ملک کے ایک مایا ناز ماہر ہے ہمارے کیسر بنگالی، اس نے تو بڑی اچھی باتیں کی ہے. اس نے تو کہا ہے کہ یہ تباہی لائے گا. اچھا سر، لگتا تو یہی ہے کہ یہ وسائل کو
کیسر بنگالی صاحب اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ درست ماہر ہے، وہ عوامی ماہر ہے، وہ ایک ہاں جینون جی جی اکنامسٹ ہے. ہاں، جی جو بالکل، لوگ اس میں کوئی جو شک لوگ نہیں. جینون اسکالرس ہوتے ہیں، جو ماہرین ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کیسر بنگالی صاحب ہے. اور یہ جو ہاں نہیں، اس آپ نے یہ بڑھیا. جو دیکھیں، ہاں میں سر یہی پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو ایک وسائل کے ایکسپلائٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سر اگر ابھی آپ ملک کی صورتحال دیکھیں تو بلوچستان میں انسرجنسی ہے، ان کی بچیاں اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں. جو کے پی کی صورتحال ہے وہاں انسرجنسی ہے، اسپیشلی جو ان کا پھاٹا والا پرانا علاقہ ہے وہاں پہ اب تو یہ لوگ جو ہے نا وہ انکروچ کر کے ملتان تک آ گئے ہیں اور ڈیلی ان کے لوگ مر رہے ہیں اور ملک اتنا ہوسٹائل صورتحال میں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اور پنگا بھی اگر لیں گے، اب سندھ میں بھی کچھ ایسے اگر حالات خراب ہو گئے تو پھر اس اسٹیٹ کا کیا ہوگا؟ یہ سر آپ کا آخری سوال ہوگا. دیکھیں یہ کوئی اتنا کوئی راز کی بات یا مخفی بات نہیں ہے. اس پر ہم نے بہت لکھا ہے، کتابیں لکھی ہیں اس پر، اور لوگوں نے بہت کام کیا ہے. کوئی آسمان سے نیا نسخہ نہیں آنے والا پاکستان کے لیے. 4-5 بنیادی باتیں ہیں کہ اگر ان پر عمل ہوگا تو یہ ملک مستحکم ہوگا، اس ملک میں پائیدار امن ہوگا، اس ملک میں بہتر ترقی ہوگی، اس ملک کا نظام بہتر ہوگا، اس ملک میں جو تضادات ہیں وہ کم ہوں گے، ختم ہوں گے. اور اگر اس کے برعکس ہوگا جو ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ریاست اور معیشت اور سیاست اور جمہوریت اور حاکمیت، یہ سب چیزیں بہت بدترین صورتحال میں ہیں. اور وہ حل کیا ہے؟ یہی 4-5 حل ہے. آج سمجھ آئے، کل سمجھ آئے، سمجھ آئے، کبھی سمجھ نہ آئے، حل یہی ہے. اور وہ حل کیا ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک آزاد اور خود مختار جب تک مملکت نہیں ہوگی، جب تک یہ سامراجی ہاتھوں میں مقید رہے گی، یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. 76 سال آپ کے اس کے گواہ ہیں. دوسری بات، پاکستان ایک وفاقی پارلیمانی سیکولر جمہوریت نہیں ہوگی. یہ ملک کبھی بھی ایک ہارمنی کے ساتھ، برابر کے تصور کے ساتھ، تمام شہریوں کی برابر حیثیت کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا. تیسری بات کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت، جب نام لکھا ہوا ریپبلک، تو ریپبلک کا مطلب ہے کہ وہ اختیار جو پبلک سے لیا گیا ہے وہ پبلک کو واپس کر دیا جائے. ریاست اصل میں ایک ایسا اختیار کا ڈومین ہے جو ری پبلک کیا جائے، یعنی وہ پبلک کو لوٹا دیا جائے. اسی کا نام جمہوریت ہوتا ہے. اس لیے پاکستان میں جمہوریت کے نام فراڈ چل رہا ہے. پوری ملک کی تاریخ میں اس ملک کے شہریوں کے ووٹ سے، اس ملک کے شہریوں کے فیصلوں سے فیصلے نہیں ہوتے. اس لیے اس شہری ملک اس آزادی نہیں ہے. اس ملک میں آپ بات نہیں کر سکتے. ایک ملک میں یونیورسٹیاں بات نہیں کر سکتی، وہاں کے پروفیسر بات نہیں کر سکتے، وہاں کا میڈیا بات نہیں کر سکتا، دانشور بات نہیں کر سکتا، تو عام آدمی کی کب باری آئے گی؟ سیاسی جماعتیں، سیاسی رہنما بات نہیں کر سکتے. تو اس لیے جمہوریت کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر یہ ریاست شہریوں اور عوام کے حوالے کی جائے، اور باقی کسی ادارے کا کام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ریاستی امور میں عمل دخل میں سوائے اپنے پیشہ ورانہ کام. چوتھی بات، پاکستان بائی دی ورچو آف اٹس ڈیفینیشن وہ ایک فیڈریشن ہے. اور جب ہم کہہ رہے ہیں فیڈریشن ہے تو فیڈریشن کا مطلب ہے کہ یہ جو اس پہ ہیں، جو وحدتیں ہیں، جو اکائیاں ہیں، جو یونٹس ہیں فیڈریٹنگ، یہی وہ فیصلے کن اکائیاں ہیں کہ جو مل کر فیصلے کریں گی اور کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے. تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ وحدتیں اور صوبے سب کچھ طے کریں گے تو وفاق میں اس کا تعین کون، اس کا تعین سینٹ کرے گا، جو ایوان بالا ہے، جو ہاؤس آف دی فیڈریشن ہے. یاد رکھیں کہ قومی اسمبلی آبادی کا ایوان ہے، وہ لوور ہاؤس ہوتا ہے. اسی لیے سینٹ کو کہتے ہیں آپ اپر ہاؤس، کیونکہ وہ ہاؤس آف دی فیڈریشن ہے، وہ ہاؤس آف دی پروونسز ہے. وفاق کا آئین نہیں ہے، وہ ایوان نہیں ہے، وہ صوبوں کا ایوان ہے جو وفاق کی تشکیل کرتا ہے. اس کو امپاور کرے، یہاں ہے نہیں. اور باقی جو تمام اختیارات ہیں وہ صوبوں کے پاس ہو. تو اس ملک میں جب تک آپ آئین کو بہتر نہیں کریں گے، آئین کو وفاقی نہیں بنائیں گے، جمہوری نہیں بنائیں گے، متوازن نہیں بنائیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے. یہاں یہ المیہ ہے کہ ایک تو آپ آئین کو سدھارنے دیتے نہیں ہیں، ایک تو آئین کو سدھارنا ممکن نہیں ہے، اور جو تھوڑا بہت کام ہوتا ہے اس پر عمل نہیں ہوتا. تو نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان میں
ایک ایسی صورتحال میں ہم رہ رہے ہیں، اور وہ صورتحال اس لیے بھی میں آخری بات یہ کر کے ختم کر رہا ہوں ماجد صاحب. دیکھیے پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، پہلے چھٹا تھا. اس وقت آباد خود حکومت کی ڈیٹا یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے زائد ہے. 25 کروڑ کی آبادی کا ملک 21 سینچری میں اس طرح جگاڑ سے چلا سکتے ہیں آپ کہ جہاں سیاست آزاد نہ ہو، جہاں پارلیمنٹ آزاد نہ ہو، جہاں میڈیا آزاد نہ ہو، جہاں شہری آزاد نہ ہو، جہاں ایک خوف کا سما ہو، اور معیشت اس کی جو ہے وہ دیوار سے لگ چکی ہے. اس ملک کے پاس تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں ہیں. اس ملک کے پاس مطلب اپنے جو موجود اداروں کو چلانے کے پیسے نہیں ہیں، یونیورسٹیوں کو چلانے کے پیسے نہیں ہیں. اس صورتحال میں یہ ملک اس بات کا بالکل متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ مزید تجربات کیے جائیں منفی معنوں میں. وہی اصول ہے جو دنیا جہاں میں مسلمہ ہے. پاکستان کوئی انوکھا ملک نہیں ہے. یہ ملک بھی ویسے ہی چلنا چاہیے جیسے دنیا میں وفاقیت کے، جمہوریت کے اور عوامی ریاستوں کے اسٹیبلشڈ نارمز. میں سمجھتا ہوں یہی اس کا حل ہے. اب اگر اس کی سمجھ آئے نہ آئے، اس کا ارادہ ہو نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ جو حال ہے، پاکستان کا یہ حال کسانوں نے نہیں کیا، مزدوروں نے نہیں کیا. اس ملک کا حال دراصل انہی قوتوں نے کیا ہے جن کے ہاتھ میں پاور رہا ہے. اس لیے وہ حکمران طبقات ذمہ دار ہے. بہتر یہ ہے کہ اپنی ناکامی قبول کریں. ریاست کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کی بدولت ہوا ہے. سارے حکمران طبقات اور یہ ملک انہی لوگوں کو واپس لوٹا دے جو اس ملک کو چلاتے ہیں، جو اس ملک کے عوام ہیں، جو اس ملک کے شہری ہیں، جو اس ملک میں کماتے ہیں، جو اس ملک میں اس ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں. یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ کم از کم درست کر آگے بڑھ سکتے ہیں. جامی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.